بولو میں کہ چلو یہ گدڑی پوش فقیر ویسے پڑھیا لکھے غلام احمد قادیانی نو ناتھ جڑی ہے پیر میر علی صاحب پائیے کوئی اور نہیں پا سکیا یار کیوں نہیں کہنے سبحان اللہ پیر میر علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مسلح دے بیٹھے ہوئے سن مسلح دے بیٹھے ہوئے جس میں خادم نے خط کھول کے سنایا اے جی غلام احمد قادیانی دی طرفوں خط تے پیر میر علی شاہ دے نائے فلانے دن فلان ٹائم منٹو بارک دے اندر میں تواڈے نال مناظرہ کرنا چاہنا جدوں آپ نے خط سنیا تے ہاتھ وچ تسبیح سی ہاتھ وچ تسبیح مسلح تے بیٹھے ہوئے تسبیح نو اے بند کیتا تے اے جڑا جھولا پایا سی او دے چ پائی تے ایک ہاتھ دے نال مسلح دا کونا پکڑیا اٹھایا فرمایا چلو بندہ مرے کوئی نہ آہستہ آہستہ کو سبحان اللہ گل کرنے لی یار تسی ملاد منا رہے ہو 13 ربیع الاول والے دن تے منہ بنائے ہوئے نے تسی گلاں دے ختم والے اونچی بولو سبحان اللہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مسلح پکڑیا فرمایا چلو کہ وہ نال والا چاپ لو سی اور کہنے لگا تساں فقیر لوگو مناظرے کرن گے مولوی اب مناظرے کرنے واسطے علامہ تے مفتی تے وہاں مڑے تے تساں جناب فقیر لوگو اللہ اللہ کرو پیر میرے علی شاہ دا جملہ رہتی دنیا تک دنیا دے اندر قائم رہے گا اور مولویان تے پیران دے واسطے درس عبرت و محبت رہے گا پیر میرے علی شاہ غضبناک ہو کے فرمایا ساڑھے کلو ایڈی بے غیرت فقیری نہیں ہوندی کہ نبی دی عزت دے عملہ ہوئے تے مہر علی مسلح تے بیٹھ کے اللہ اللہ کردہ روے آجدار ختم نبوت اچھی بولو ختم نبوت زندہ باد زندہ باد شان مصطفیٰ ملاد مصطفیٰ پیر میرے علی شاہ ہمارے ساڑھے کلوں میں جی بغیرت فقیری نہیں ہوئی مسلح سے بیٹھ کے اللہ اللہ کر دی حضور دی ناموس تے عملہ ہو جائے حضور دی ختم نبوت تے عملہ ہو جائے اسی نہیں یہ کر سکتے میدان اچھ پہنچے غلام احمد قادیانی نہیں آیا جس ویلے آپ اپنے مرید ہاں جا رہے سن پیچھے نہیں بیکھو تو سانجی ادھر میرے حال بیکھو سیفی صاحب ہمیں تو انہوں خلافت مل بھی چکی ہوئی ادھر توجہ میرے والے حضرات گرامی قدر فرمایا پہنچ گئے فرمایا اے ہو جائے کام نہیں ہوتا اگے جانا سی وہ نہیں آیا جانا سی شال میں سائڈ دیتے ایک آبدہ مرید سی خادم جان لگے تھے رستے چوے کیا بڑے بڑے بینر لگے ہوئے اشتہار لگے ہوئے مناظرہ غلام احمد قادیانی جیت گیا تے پیر میر علی شاہ نس گئے سمجھ آ رہی ہے تو اگے اشتہار لگے ہوئے آپ مسکرائے پھر میں انہوں بندہ آنکھیں تے کی آنکھیں کیوں جیاں چولاں پہ مار دے کیوں جیاں چولاں پہ مار دے مناظرے خود آیا کوئی نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہر گئے نس گئے پھر انہیں صاحب لایا بھئی اے دن نے بڑے مصروفیت پیر میر علی شاہ دے دوبارہ خط لکھیا فلانے دن فلان جگہ فرمائے کوئی گل نہیں مصروفیت اپنی جگہ مگر نبی دی عزت ناموس اپنی جگہ بولو حضرات گرامی قدر دیوبندی مصنف نہیں شاہد علی ترنم والا یار اے ڈبے ذرا لاگے ہو سکتے ہیں کر دو مزید لاگے کر دو ذرا تھوڑا نہ ظاہر ایسی بھی تھکے ہوئے ہیں تھکے تو تسی بھی ہوئے ہو نہیں او اصل نہیں ٹھیک ہے تواڈے وچ کوئی نقص نہیں جی تواڈے تانوں کیا ہے ادھر میرے وال توجہ تسی سارے میرے توجہ فرماؤ پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا چلو دوسرے مقام پہ جدو پہنچے طاہر عبدالرزاق ایک مصنف ہے دوسرے پارٹی دا میں نام ایک باری لے بھی دیتا ہے ہمیں تھکے نال کوچو نکل گیا او دا رسالہ ہے جنہیں ختم نبوت سے عشق تھا اس رسالے میں لکھے ہوئے ہیں پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں سی کے نہیں آنا تے پہلے ہی پہنچے ہوئے سی تے آپ آ گئے بولو آپ تشریف لے آئے کہ ان سمجھ رہا ہے کہ گل کی کرنی ہے آپ نے فرمایا ہاں بھئی تینوں بڑے کس کے مناظرہ آیا سی میں نہ کوئی تھوڑا جہاں سی لگو یار کچھ تے کرو فرمایا بھی تینوں بڑا مناظرہ سی آکھا جی ہاں فرمایا ہاں کہنے لگا جی ایسا کرتے ہیں میں بھی قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں آپ بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھو جس کی تفسیر اچھی وہ سچا آپ نے فرمایا جب لکھن دی گل تو کاغذ قلم تو ہی ٹیبل دے رکھ تو کاغذ قلم ٹیبل دے میں بھی رکھنا تو تم ہی قلم نو کہہ
سچا او سچا نکل گئی ہن گل کی کرنی سی مگر جڑی گل آپ نے کیتی نا میں ادھر ہی آ رہا ہوں واما بنعمت ربی کا فاتح حضرات گرامی قدر جڑی گل آپ نے کیتی نا کمال کر چھڈی فرمایا سن لو میرے نبی دا ایک غلام سی جدا نام سی عمر بول اچھی بول اے 2 دن قبل حیدرآباد سکھر دے اندر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی مبانگے دول توہین ہوئی ہے کہ ایس مقام دے اتے بھی اگر بولیے کہ مصطفیٰ پیارے دی عزت اور ناموس دی رکھوالی تحریک لبئی کی بولی حضرات گرامی قدر اگر چپ رہنا کسی دا بھی حق نہیں بندا اے جامع ترمذی دی حدیث ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم فرمایا جب تم دیکھو کہ میرے کسی صحابی کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو تم نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا فقولوا سارے بولے تو کیا کیوں لعنت اللہ علی شرکم صحابہ دے گستاخو تہاڈی شرارت تے اللہ دی لعنت ہوے ایک باری پالو ذرا لعنت حضور دے حکم تے عمل ہو جائے اور صحابہ دے گستاخو تہاڈے تے اللہ دی ابو بکر دے گستاخو تہاڈے تے اللہ دی حضرت عمر پاک دے گستاخو تہاڈے تے اللہ دی حضرت عثمان غنی دے گستاخو تہاڈے تے اللہ دی گستاخو تو اڈے تے بھی اللہ دی مگر واپس آ جاؤ کتنے ٹاپ ہو گئے ان تک حالانکہ میں تقریر انجدی نہیں کرتا ایک دو باری تے تسا سنیے میں بڑا بچ کے بولنا پر جنہ ٹائم ہے نا او دے جنیاں گلاں کرنیاں نے او انج ہی ہونی تسی واپس آ جاؤ تے بولو سبحان اللہ اللہ اکبر حضرات گرامی قدر پیر میرے علی شاہ صاحب فرمائے میرے نبی دے غلام سی عمر انہیں دریائے نیل نو خط لکھے سی اج پہ چل دے اچھی آپ نے فرمایا بد وقتہ تیرے قذاب ہونے میں نے کوئی شک نہیں مگر میں بطور حجت حضور دے غلامہ دے سامنے تنین و ذلیل و رسوا کرنا استے میں 3 گلہ کرنا انسان کا بچہ بن کہ کوئی ایک کر کے بھی کھا کہنے لگا کی فرمایا دریائے راوی تھوڑے فاصلے تے جا رہے ہیں انہوں خط لکھ اے اپنا پرانا رستہ چھٹے نواں رستہ بنائے کہ منٹو پارک دے وچوں بھی آئے کہ دوجی گل لے بلا کسے کواری مرزین عورت نو انہوں دم کر اسے وقت امید نہ لوے اسے وقت بچہ جمے انہوں انگلی دا اشارہ کر کہ او تیرا کلمہ پڑھے فرمایا تیسری گل لوے کہ آنے میں شیرہ کہ محمد عربی دی ختم نبوت دا دفاع کرنا لے کتر لے بعد وقتہ ہون تیرے سامنے محمد عربی دے وفا شعار بیٹھے ہوئے نے شیر بن اس میدان چوں سانو نسا دے سانو بگا دے حضرت مولانا غلام محمد کھوٹوی محمد سے کھوٹوی فرماندے نے کہ میں اپنے رستے تے بیٹھا ہویا جتوں اتنی گل کی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی سکتہ تاری ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی آنکھاں دیکھی آنکھاں پیر میرے علی شاہ جلال چاہے فرمایا سن لے میں نبی نہیں نبی دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دا غلامہ فرمایا کر میں نو چیلنج میرے علی خط لکھے گا دریائے راوی اپنا پرانا رستہ چھٹے گا نواں رستہ بنائے گا منٹو پارک دے وچوں دی آئے گا اچھی بول فرمایا میں نو کر چیلنج فرمایا بلا کسے مرزین زماری باقرہ خطوں میرے علی شاہ دم کرے گا اسے وقت بچہ جمے گی میرے علی شاہ انگلی دا اشارہ کرے گا وہ بچہ میرے نانے دا کلمہ پڑھے گا سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت و شان مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ گل دیکھ لیے
کے سنن علی تیسری گل بھی موقع آیا مولانا غلام محمد کھوٹوی فرمانے نے رب کعبہ کی قسم میں نے دیکھا پیر میرے علی شاہ کی داڑھی کے بال بھی کھڑے ہو گئے زلفیں بھی کھڑی ہو گئی ہاتھوں کا رواں رواں بھی کھڑا ہوا شیر کی سی حالت بن گئی آنکھوں میں خون اتر آیا چہرہ سرخ ہو گیا جلال میں آ کے فرمایا کر محمد عربی کے غلام کو چیلنج ابھی شیر بن کے یہ جتنے مرزائی کی جگہ ہیں یہاں سے ان کو بتا دوں غلام محمد کھوٹوی کہتے ہیں میں کندھے پہ ہاتھ رکھ کیا کیا پیر جی شریعت 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 دعوے وڈے وڈے کر دے پہ شریعت کا بھی خیال کرو تو پیر میرے علی شاہ پنجابی بولتے سن اردو بول کے فرمایا مولانا ہٹو کیا سمجھتے ہو کہ یہ میں خود کہہ رہا ہوں مولانا مصطفیٰ سامنے جلوہ فرما ہے اور مجھے فرما رہے ہیں میرے علی شاہ کہتے کہنا تیرا کام ہے کر کے دکھانا ہمارا کام ہے تاجدار ختم نبوت زولا یا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت و شان مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ اللہ اکبر بولیے ذرا سبحان اللہ پیر میرے علی شاہ سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ آپ نے آکھیا سونے نہیں سمجھ آئی اللہ نے تو کنیا خوشانہ عطا فرمائیاں نے کنے مقام دیتے ہیں حضور کنے رتبے عطا فرمائیاں اے مہر علی شاہ کہہ رہے حضور تو علی شانہ دا کوئی کھرہ نہیں نظر آ رہا اللہ نے کنہ کو مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جے بریلی دے احمد رضا کو لو پوچھ لگی ہے بابا جی تو ساندے ہزار کتاب لکھی ہے بابا جی تسی دس دے ہو حضور دا مقام کیے حضور دا مرتبہ کیے حضور دا رتبہ کیے تو بھی آخر نے پڑھیا نہیں ہو میں لکھ نہیں چھٹیا کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا بولے صحبہ کہوں تجھے ہرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں جانے مراد کھانے تمنا کہوں تجھے اللہ رو تیرے جسمیں منور کی تابشیں اے جانے 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 تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبے تلاہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے کیا کیا کہوں تجھے کہلے کی سب کچھ ان کے صدا خاں کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم شغل اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے